الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ آج اس مبارک دن میں عید الاضحیٰ مبارک میں ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں عید کی نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور یہ ایام عشر ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا پہلے عشرے کے آخری دن ہے، جس کی فضیلت، جس کی عظمت اور جس کا مقصد وہ مطلوب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں فلسفہ ابراہیمی کی صورت میں ہمیں بتایا ہے. وہ فلسفہ ابراہیمی جس کی یاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ اس دن قربانی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس عمل کو پیش کرتے ہیں اور جانور کی گوشت سے، اس کی دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن قربانی کا اصل مقصود اور روح جو ہے، اس کا فلسفہ، اس کا مطلوب جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمیں بتایا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ ہم بار بار کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے خلیلہ کہا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا اور ان کی بے پناہ مختلف اوقات میں امتحانات آئے، آزمائشیں آئیں اپنے گھر سے لے کر کہ ان کے گھر میں پیدائش کا اور اس کے بعد کا جو ماحول تھا کہ ان کے والد خود قرآن نے کہا کہ وہ بتوں کو تراشتے تھے. گھرانہ ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا. ایسے گھر سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی وحدانیت کے ساتھ دعوت دی، اس کے ساتھ کھڑے رہے، اس پر امتحانات آئے، آزمائشیں آئیں اور اس پر صبر کیا. انہی امتحانات اور آزمائشوں کا سلسلہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات میں اس کا ذکر فرمایا اور ایک جگہ فرمایا جہاں فلسفہ قربانی کا ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک بیٹا عطا فرما. تو اللہ رب العالمین نے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ بیٹا عطا فرمائے گا. وہ بیٹا عطا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو آزمائش ہے اس کا سلسلہ ختم نہ ہوا، بلکہ جب وہ بیٹا عطا فرمایا
اور اس کے بعد آزمائش میں ڈالا، وہ آزمائش بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اس بیٹے کی والدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک صحرا میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب وہ پوچھتی ہے کہ یہ ہمیں ایسی جگہ آپ نے چھوڑا ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ کوئی زندگی کا کوئی ایسا وہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں زندگی ہوگی، علامات۔ جب بار بار پوچھا، انہوں نے پھر خود اس چیز کا جواب دیا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہے، ہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو پھر فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور آپ کی اہلیہ نے کہ اذن لا یضیعنا، کہ پھر اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ پھر ہم امتحان کا یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب، میں اپنی ذریت کو ایسی وادی میں چھوڑ کے لا رہا ہوں جہاں کوئی ایسی زندگی کی، کوئی ایسی پھلوں کی ایسی کوئی علامت نہیں ہے، زندگی کی علامات نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے اس گھر کے پاس، اے میرے رب، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تاکہ نماز قائم کریں۔ انہوں نے سارا اپنا مقصد بیان فرمایا جو اللہ رب العالمین نے دیا تھا، توحید کی دعوت، اللہ رب العالمین کی طرف بلانا۔ تو اس آزمائش میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر گئے، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں صفا مروہ میں جو سید آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسُ بَيْنَهُمَا، کہ یہ سعی ہے جو لوگ اس کے درمیان کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس جب پانی اور کھانا ختم ہو گیا تو وہ پریشانی کے عالم میں کبھی صفا کی طرف جا رہی ہے، کبھی مروہ کی پہاڑی کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ 7 چکر لگائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صحیح ہے، یہ اللہ رب العالمین کو عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے لیے تھا، اس کی حکم اور اطاعت پر انہوں نے یہاں رکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر گئے تو مقصود یہ ہے کہ وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اور صفا مروہ جو آج پوری دنیا سے حاجی جاتے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو صفا مروہ کے درمیان وہ 7 چکر لگاتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ آزمائش ان کی گئی، جب خواب میں دکھایا گیا، اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں بیان فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، کہ اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا ہے، خواب میں وحی آئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے بیٹے میں کیا کروں؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد افعل ما تؤمر، کہ آپ کیجئے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا تھا اذبحک فانظر ماذا تری، کہ انہیں ذبح کر دیں۔ وہ بیٹا بھی اطاعت و فرمانبرداری والا، نہ صرف اپنے باپ کو یہ کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ وہ کام کر گزرے جس کا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس آزمائش کو قرآن مجید میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ کون ایسے اپنے بیٹے کو جو ایک عمر کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی بیان فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، کہ اس کی جگہ اللہ رب العالمین نے جانور کو پیش اور وہ جانور ذبح ہوا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، جس کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ اور یہی سلسلہ قربانی ہر سال لاکھوں مسلمان عمل کر کے اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ اصل فلسفہ ہے قربانی کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کو، اس کے حکم کے اطاعت و فرمانبرداری کے آگے سر تسلیم خم کیا، اپنے بیٹے کو پیش کیا، قربانی کے لیے بنا لے گئے اور اس پر پھول مٹا کر چھری رکھ دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو جو مطلوب ہے وہ اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کو مطلوب اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس دن کے حوالے سے جو ہمیں فلسفہ بتایا ہے قربانی کا، وہ یہی ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے تلاوت کی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز، ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری تمام عبادت، میرا جینا اور مرنا طریقے سارے للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے میں اسی طرح اس پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کو خوشنودی حاصل کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے دین اسلام میں، وہ مکمل ضابطہ حیات دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ایک آپس میں وحدت کا، آپس میں بھائی چارے کا، آپس میں مساوات کا سبق دیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ اور پھر فرمایا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جو مقام ہے، جو مطلوب ہے، وہ تقوی ہے۔ فرمایا کہ سب برابر ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، عربی ہے، عجمی ہے، الا بالتقوى، اگر کسی کا تقوی، اطاعت و فرمانبرداری، اللہ رب العالمین کا قرب، للہیت اس کے اندر ہے، تو اللہ رب العالمین کے اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، بڑا ہے۔ یہی فلسفہ قربانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک امت بنایا اور اس کے بارے میں فرمایا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، یہی ایک امت، ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ، کہ بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، لہذا تم میری عبادت کرو۔ ہمیں ایک وحدت کا، ایک مساوات کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو انسانیت کو سبق دیا، جو رہنمائی دی کہ وہ ایک اللہ کے بن کر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزاریں، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، عن قریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، اور اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ وہ اعمال، اللہ کے بندوں، وہ اعمال جو میں نے کیے ہیں وہی سنت ہے، وہی اسوہ حسنہ ہے، اس پر عمل کرو گے۔ اللہ رب العالمین کو مطلوب یہی ہے، شرائط بتائیں وہ خالصتاً للہ ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، اس عمل کے اندر اخلاص ہو اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، یہ اعمال مطلوب ہے۔ فرمایا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین تو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کو مطلوب یہ ہے اس پورے عمل میں، اس موقع پر، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہاری نیتوں کا حال جانتا ہے، ظاہری صورت یا حال یا جسم نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے تمہارے اعمال، تمہاری نیت وہ خالص ہو، وہ للہیت ہو، اور تمہارا عمل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔
یہی قربانی کا، یہی فلسفہ ابراہیمی کا سبق ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قربانی کے حوالے سے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک وہ صرف متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے، یعنی اخلاص ہو اس عمل کے اندر، تقویٰ ہو، للہیت ہو، دکھاوا نہ ہو کہ ہم جو بھی پورا عمل کر رہے ہیں قربانی کا، جانور سے اس کی قیمت سے لے کر اس کے لانے، اس کے رکھنے، اس کی دیکھ بھال، اور آخری میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی قربانی پیش کرنا، یہ پورا عمل جو ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اس عمل کے اس پر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے دن کے حوالے سے ابن آدم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کوئی عمل اللہ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور وہ قیامت کے دن اپنے ساری چیزوں کے ساتھ وہ جانور سینگوں بالوں کے ساتھ آئے گا، اور فرمایا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ وہ قربانی کا عمل پیش کرے۔ صحابہ نے رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، ہر اس کے بدلے بال کون کے بدلے اللہ رب العالمین کیا انہیں نیکی عطا فرمائے گا، اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو جو مطلوب ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ، تھوڑا عمل ہو یا زیادہ ہو اللہ رب العالمین ضرور اسے قبول فرمائے گا۔ یہی فلسفہ ابراہیمی ہے، یہی اس موقع پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی کو اس راہ پہ ڈالیں جہاں ہم قربانی کر رہے ہیں، وہاں اپنی تمام اعمال کی یاد دہانی، تمام اعمال کی تزکیہ کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تزکیہ کریں کہ ہمارے تمام معاملات کیا واقعی میں اللہ رب العالمین کی للہیت پر ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے مطابق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب یہی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو ضرور اس موقع پہ قربانی کا اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، محبوب یہ عمل ہے، وہ ضرور اس پر حصہ لے۔ اور استطاعت کے بارے میں ہمیشہ ان ایام میں بحث چلتی ہے کہ کس کا نصاب ہے، کیا ہے، لوگ بھی عموماً اس میں سوال کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، لیکن ہمارے اللہ رب العالمین نے، ہمارے استاد یہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر بندے کو اپنا ایک مفتی اور ایک ضمیر دیا ہے، اپنا دل دیا ہے کہ اس کو پتا ہے، اس چیز کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے سے قربانی مانگی ہے، یہ عمل مانگا ہے، اور میری اس موقع پر استطاعت ہے، میں کر سکتا ہوں، ایک کر سکتا ہوں یا اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، تو مجھے اس پہ حصہ دینا چاہیے۔ اس دن اللہ رب العالمین کو مطلوب یہی عمل ہے، خون بہانے سے زیادہ ان ایام میں اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ جب ان سے مال کے بارے میں اعلان ہوا تو کس طرح انہوں نے قربانی دی، کسی نے اپنا آدھا مال پیش کیا، کسی نے اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ تو مطلوب یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں قربانی کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے دین میں آسانی رکھی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس کو اپنی استطاعت کا بھی پتہ ہے، اس کو اپنے حالات کا بھی پتہ ہے، اور اس کی فضیلت و اہمیت کا بھی پتہ ہے کہ یہ دن اللہ رب العالمین نے مجھے دیے ہیں، میں کس طرح اللہ رب العالمین کی اس میں خوشخبری میں آ جاؤں، کس طرح یہ اگر قربانی میں حصہ لوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں مکمل رہنمائی دی کہ قربانی کس طرح کی جائے۔ جو بندہ اپنی قربانی کرے وہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی کہ اللہ اس سے قبول فرمائے، اللہ کا نام لے کر اس کی کبریائی تکبیر بیان کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرے۔ اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے،
لہذا جب تم قصاص قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب جانور ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو سکون پہنچائے۔ تو اللہ رب العالمین نے دین میں بھی جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی ہمیں رہنمائی دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کس طرح اس کو ذبح کرنا ہے، چھری کو تیز کرنا ہے، اس کے سامنے تیز نہیں کرنا اور اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہے۔ اور جس کی طرف سے قربانی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میری طرف سے قبول فرما لے۔ اور پھر رہنمائی دی فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھائے اور غریبوں، مسکینوں، سوال مانگنے والوں، نہ مانگنے والوں اور فقراء و مساکین سب کے لیے یہ گوشت ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں، مکمل رہنمائی دی۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے پاس رہ کر نگرانی کروں اور ان کے گوشت، ان کی کھانے اور ان کی ساری چیزیں، کوئی چیز بھی قصاص کو بطور مزدوری نہ دوں۔ جو قصاص ذبح کرتا ہے جانور جس سے ذبح کرواتے ہیں اسے صرف مزدوری دینے کا حکم ہے، باقی چیزیں صدقہ کرنے کا آپ علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی دی ہے، حکم دیا ہے۔ تو یہ سارے اعمال، یہ سارے آداب، ان آداب کے ساتھ جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جانور ٹھیک ہو اور اس طرح قربانی کی جائے، اس طرح دعا پڑھی جائے اور جانور کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ اور پھر صفائی کے حوالے سے بھی ہمیں مکمل رہنمائی دی دین اسلام میں، اس طرح وہ صفائی کا بھی خیال کریں، کوئی اپنے گھر میں کر رہا ہے، گھر کے باہر لوگوں کو تکلیف نہ ہو، گزرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور قربانی کرنے کے بعد فوراً صفائی کا خیال کیا جائے۔ دین اسلام میں مکمل رہنمائی دی۔ اصل مقصود تو یہی بتایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، کہ اپنی زندگی انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ہمیں فلسفہ ابراہیمی اور فلسفہ قربانی کے موقع پر جو اللہ رب العالمین نے رہنمائی دی ہے کہ ہماری تمام عبادات، جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی بھی، نماز بھی، روزہ بھی، صدقہ بھی، حقوق العباد بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کے بتائے ہوئے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری کوششوں کو قبول فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو، روزوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔